غزہ امن معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ امریکی صدر اور ثالث ملکوں کے سربراہان نے دستخط کیے۔ شرم الشیخ میں تاریخی تقریب سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا، غزہ جنگ ختم ہو گئی، آج پوری دنیا کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ امریکی صدر نے غزہ فائر بندی معاہدے کو تاریخی کامیابی قرار دیا۔ کہا، دوست ملکوں کے تعاون سے امن معاہدہ ممکن ہوا، سب مل کر غزہ کی تعمیر نو کریں گے۔ Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے مداح خطاب میں کہا، پاکستان سے میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل یہاں موجود نہیں، لیکن وزیر اعظم موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، کیا آپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کریں گے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو دعوت خطاب دی اور بولے، آپ وہ بھی کہیں گے جو اس دن کہا تھا؟ غزہ کے عوام کے لیے آج تاریخی دن ہے۔ صدر ٹرمپ امن کے حقیقی سفیر ہیں۔ ٹرمپ نے جنوبی ایشیا میں امن قائم کر کے لاکھوں جانیں بچائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر ٹرمپ کو نوبیل امن انعام دینے کے لیے ایک مرتبہ پھر درخواست۔ اس سے قبل امریکی صدر ٹرمپ اور شہباز شریف کی خوشگوار ملاقات ہوئی۔ دونوں نے گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے گفتگو کی۔ شرم الشیخ میں پاکستان کے لیے بڑا اعزاز۔ 28 ملکوں کے سربراہان میں ثالثوں کے علاوہ صرف شہباز شریف کو خطاب کا موقع ملا۔ صدر ٹرمپ نے خود انہیں خطاب کی دعوت دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مختصر خطاب کے بعد صدر ٹرمپ پھر ڈائس پر آئے۔ شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ کہا، اتنے کی میں توقع نہیں کر رہا تھا، اب تو کہنے کو کچھ نہیں بچا، چلو چلتے ہیں۔ غزہ امن معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز۔ حماس نے 20 زندہ یرغمالی رہا کر دیے۔ اسرائیلی جیلوں میں قید کاٹنے والے مظلوم فلسطینیوں کو بھی آزادی مل گئی۔ صہیونی ریاست نے جیلوں میں قید 1958 قیدی رہا کیے، جنہیں بسوں میں مغربی کنارے لایا گیا۔ قیدیوں کی رہائی کے موقع پر جذباتی مناظر۔ پاک فوج کے 12 شہداء کی چکلالہ گیرزن میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ جوانوں نے افغان رجیم کی بزدلانہ جارحیت کے خلاف دفاع وطن میں جام شہادت نوش کیا۔ نماز جنازہ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، وفاقی وزراء، گورنر خیبر پختونخوا، سول فوجی حکام کی شرکت۔ نماز جنازہ کے بعد شہداء کے لیے دعائیں اور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پاک فوج کے شہداء کو قوم کا ہیرو قرار دیا۔ اور قابض طالبان رجیم پاکستان کے داخلی معاملات پر تبصرے سے گریز کرے، پاکستان کا افغان طالبان رجیم کے بیانات پر رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، قابض طالبان رجیم افغانستان کے مسائل پر توجہ دے، پاکستان کو اپنے اندرونی معاملات پر کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ قابض طالبان رجیم دوحہ معاہدے میں کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرے، اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ جہاں پر دہشت گردی ہے، یعنی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ، ہمارے پارلیمنٹیرین، وہاں کے معیدین، وہاں کے مشران، ان کو آپ نے اعتماد میں لینا ہوگا، تب اس کا حل نکلے گا۔ آپ نے افغان پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ پی ٹی آئی کے سہیل آفریدی 90 ووٹ لے کر خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب۔ اسمبلی سے پہلے خطاب میں غیر قانونی مقیم افغانوں کو نکالنے کی مخالفت کر دی۔ کہا، افغان پالیسی پر نظر ثانی کرنا پڑے گی، میرے ہوتے ہوئے یہاں کوئی آپریشن نہیں ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے لیے عوام اور ان کے نمائندوں سے پوچھنا ہوگا۔ کسی پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا، محنت کر کے یہاں تک پہنچا ہوں، میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، آج سے ہی بانی کی رہائی کے لیے اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 255 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو آئین کی روح سے حلف لینے کا پابند ہے، وہ حلف لینے سے انکار کرتا ہے یا حلف نہیں لیتا یا حلف نہیں لے سکتا، تو چیف جسٹس صاحب کو استحقاق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ حلف لے۔ پی ٹی آئی کا نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی حلف برداری کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع۔
چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے دوران سماعت سوال کیا، گورنر نے استعفیٰ منظور کیا؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دیا، گورنر نے منظور نہیں کیا، آئین میں منظوری کا ذکر نہیں ہے، اب اسمبلی نے نیا وزیر اعلیٰ منتخب کیا ہے، اسپیکر نے گورنر کو سمری بھیجی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا اسپیکر نے سمری بھیجی، سمری گورنر تک پہنچی یا نہیں کلیئر نہیں۔ چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے کہا گورنر کی رائے ضروری ہے، سماعت آج پھر ہوگی۔ میں نے عمران خان کے حکم پر اپنی وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ 8 تاریخ کو اسی دن جس دن عمران خان نے حکم دیا میں نے دے دیا تھا۔ میں اسی تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ ایک جمہوری عمل کے اندر مذاق نہ بنایا جائے۔ علی امین نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر استعفے کی تصدیق کر دی، کہا جس دن بانی کا حکم ملا اسی دن کرسی چھوڑ دی۔ بولے جمہوری عمل کو مذاق نہ بنایا جائے، ہماری پارٹی، ہماری اکثریت، ہماری مرضی، سب سے بڑھ کر ہمارا لیڈر، اس کی مرضی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی سے اپوزیشن جماعتوں کا واک آؤٹ، وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے خلاف آج عدالت جانے کا اعلان۔ اپوزیشن لیڈر عباد اللہ کا کہنا ہے ایک وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں دوسرے وزیر اعلیٰ کا انتخاب غیر آئینی ہے۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم نے رولنگ دیتے ہوئے کہا وزیر اعلیٰ مستعفی ہو جائیں تو گورنر کی منظوری لازمی نہیں۔ گھریلو خواتین کی لڑائی میں ایک وزیر اعلیٰ ذبح ہو گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری نے کہا ایک وزیر اعلیٰ بیگم دوسرا باجی کے کہنے پر لگایا گیا اور سہیل آفریدی بڑکے مار رہے ہیں کہ کسی پرچی پر نہیں آیا۔ بھائی جان آپ فرشی وزیر اعلیٰ ہیں، علیمہ باجی کو فرشی سلام کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ انہوں نے ہر چیز کو زمان پارک سمجھا ہوا ہے کہ اس کو اٹھا کر ادھر اور اس کو اٹھا کر ادھر بٹھا دو۔ شرم الشیخ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں، غزہ جنگ بندی اور مشرق وسطیٰ میں امن کے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے ملاقات میں سمود فلوٹیلا کے گرفتار کارکنوں کی واپسی میں تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات۔ اسحاق ڈار ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان سے بھی ملے۔ غزہ جنگ بندی کے لیے امریکہ اور ترکی کے کردار پر خراج تحسین پیش کیا۔ اسرائیل نے غزہ میں فلسطینی صحافی صالح الجعفری کو شہید کر دیا۔ صالح کو کئی گھنٹے قید میں رکھا، پھر 7 گولیاں ماری۔ صالح الجعفری نے جنگ بندی پر جشن کی ویڈیو پوسٹ کی تھی۔ 2 سال کے دوران اسرائیلی فوجی ترجمان اور اسرائیلی سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے صالح جعفری کو کئی بار دھمکیاں دیں۔ صالح کل شہید ہوئے، آج ان کا بھائی اسرائیلی قید سے رہا ہوا۔ جنگ ختم، بیٹوں کی رہائی، مائیں جیت گئیں۔ غزہ کی ماؤں کے لیے عید کا دن۔ رہائی پانے والے فلسطینی قیدی کی والدہ نے کہا آج میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، 2 سال بعد بیٹا رہا ہو کر آ رہا ہے۔ آج غزہ کی ہر ماں میری طرح خوش ہے، دعا ہے کہ یہ امن دائمی ہو۔ قید سے رہائی پانے والے مجید عابد نے بتایا اسرائیلی قید میں بہت مشکلیں جھیلی، کھانا ملتا ہے نہ پانی، بیمار ہو جائیں تو علاج بھی نہیں ملتا۔ اب بھی کئی نوجوان ان کال کوٹھریوں میں ہیں، دعا ہے سب آزاد ہوں۔ پاکستان سے غزہ کے لیے امداد کی 5ویں کھیپ مصر پہنچا دی گئی۔ 100 ٹن امدادی سامان NDMA نے الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے قاہرہ بھیجا۔ 5000 فلسطینی خاندانوں کے لیے 1 ماہ کے راشن میں تیار کھانا، آٹا، چاول، پکانے کا تیل، کاکٹیل فروٹ اور دیگر سامان شامل ہے۔ خصوصی چارٹر طیارہ امدادی سامان لے کر العریش انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترا۔ امدادی سامان مصری ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ پاکستان آرمی کی ٹیم نے مشق کیمبرین پیٹرول 2025 میں گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ مشق 3 سے 13 اکتوبر تک ویلز میں ہوئی۔ جنگی حکمت عملی کے ساتھ 48 گھنٹے میں 60 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا گیا۔ کیپٹن محمد سعد کی قیادت میں پاک فوج کی ٹیم نے غیر معمولی کارکردگی دکھائی۔ ISPR کا کہنا ہے یہ کامیابی پوری قوم اور پاک فوج کے لیے قابل فخر لمحہ ہے۔ مشق میں 36 ملکوں کی 137 ٹیموں نے حصہ لیا۔